بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے پھر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بہت ہی نازک اور مارکت الآراء موضوع حدیث ثقلین ہمارے یہاں شیعہ سنی روایت تاریخ کے جھروکوں میں ایک بہت ہی قدیم اختلاف ہے، ہزاروں سال اس پر بیت چکے ہیں اور امت دو دھاروں میں کھڑی ہوئی۔ ہماری کوشش ہے کہ غامدی صاحب سے علمی فکری استدلالی انداز میں ان چیزوں کو زیر بحث لائیں جن کی بنیاد پر نقطہ نظر قائم کیا جاتا ہے۔ اہل تشیع کیا جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں ان میں ایک بنیادی حیثیت حدیث ثقلین کی تھی۔ غامدی صاحب سے ہم نے پوچھا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری اطرتی کے الفاظ آتے ہیں۔ اصل حدیث کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے؟ غام صاحب آپ کی بات سامنے آ گئی تھی، میں کچھ توضیحی باتیں اس پر پوچھ کے آگے بڑھوں گا، اور ایک اور بڑی مارکت الآراء روایت ہے جسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے، اور اسی سے استدلال کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی اور اہل بیت کو اللہ کے پیغمبر نے اپنے بعد خلافت سونپ دی تھی اور آیت تطہیر بھی اسی کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ بیان کیجیے غام صاحب، حدیث ثقلین پر تو آپ نے نقطہ نظر دو چار کی طرح واضح کیا۔ کہا یہ گیا ہے کہ زید بن ارقم ایک صحابی ہیں، ان کی بھی ایک روایت ہے، بڑی کتابوں میں آئی ہے، وہ بھی یہی روایت بیان کرتے ہیں پوری کی پوری جو ہم نے پڑھی تھی، ایک اضافے کے ساتھ کہ آخر میں ان سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کون ہیں، تو ان کی جو اہل بیت کی تعریف تھی اور جو آپ بات بیان کرتے ہیں اس میں کافی فرق ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کون ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی ہے، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام کی گئی ہے، اور اس کی پھر انہوں نے تعریف کی کہ عقیل کی، علی کی، جعفر کی اور عباس کی اولادیں سب پر صدقہ بھی حرام ہے۔ اور ایک اور روایت بھی ملتی ہے، آپ نے بھی ایک دفعہ پڑھی تھی، سیدنا حسن نے گھر کے اندر کو کھجور کھا لی تو اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ہم پہ صدقہ حرام کر دیا گیا ہے۔ تو بیان کیجئے گا سب سے پہلے کہ صحابی عربی بھی جانتے ہیں، صحابی رسول اللہ کے قریب بھی ہیں، وہ تو اہل بیت کی تعریف میں علی، عباس، عقیل کی اولادوں کو شامل کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے۔ مجھے کیا کرنا ہے اور کسی اور کو کیا کرنا ہے، اس کا تعلق میری یا آپ کی ثوابدید سے نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن مجید کے فہم سے ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم بارہا یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ دین کی برہان قاطع ہے، یہ حیثیت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں بتایا ہے کہ وہ میزان اور فرقان ہے، اس کو ترازو بنا کر نازل کیا گیا ہے، وہ حق و باطل میں فرق کے لیے ہمیں دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ قرآن اور اس سے پہلے کی کتابیں بھی یہ نازل ہی اس لیے کی جاتی ہیں کہ لِیَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، لوگوں میں جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ کر دیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی بارہا بتائی جا چکی ہے کہ تین ہی مراحل سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ عربیت کے لحاظ سے لفظ کے معنی جان لیں، ایک لفظ استعمال ہوا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، وہ کس کس معنی میں مستعمل ہے، اس کو آپ معلوم کر لیں۔ اس کے بعد آپ اس جملے میں قرآن نے اسے استعمال کیا ہے، ایک جگہ کیا ہے، دو جگہ کیا ہے، یا اس سے زیادہ کیا ہے، اس کی تالیف میں رکھ کے اس کو دیکھیں کہ وہاں اس جملے نے اس میں کوئی تخصیص تو پیدا نہیں کر دی، کوئی تعمیم پر دلالت کرنے والی چیز تو نہیں ہے، اس کے معنی میں کوئی توسیع تو نہیں ہو رہی اس سے۔ یہ سب چیزیں جملے کے لحاظ سے دیکھیں، اور آخر میں سیاق و سباق، یعنی وہ جملہ کہاں آیا ہے، کس سیاق میں ہے۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ عربی زبان میں اہل بیت کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے بیویاں ہیں۔ یہ ہماری اردو میں جیسے بولا جاتا ہے گھر والے، ویسے ہی لفظ اہل بیت، اہل بیت میں پورا خاندان کیسے ہو سکتا ہے، تو لفظ بیت ہی اس سے اباع کر رہا ہے۔ یعنی جو لفظ آپ استعمال کریں گے اس لفظ کی ایک مجازی توضیح بھی ہوتی ہے، جس کو میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پوتے پوتیاں بھی میرے گھر میں آئے ہوئے ہوں، نواسے نواسیاں بھی، تو میں یہ کہوں کہ یہ میرے گھر والے ہی ہیں، یا کوئی مجھے بلائے اور یہ کہے کہ گھر والوں کو لے کے آئیے تو ان کو بھی شامل سمجھا جائے۔ یہ توسیع مفہوم یہاں تک تو داخل کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ اس گھر سے نکلے ہیں، اس گھر میں ان کی پیدائش ہوئی یا ان کے والدین کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس توسیع کو پیش نظر رکھ کے شامل کر لیں۔ لیکن یہ کہ گھر والے اصلاً کون ہیں، آپ کی بیویاں، آپ کے بچے جو آپ کے پاس گھر میں رہتے ہیں، انہیں کو کہا جاتا ہے۔ نہ اردو زبان میں
اس کو اس سے آگے لے جایا جا سکتا ہے، نہ عربی زبان میں اس سے آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ اس لفظ کو قرآن نے دوسرے مقامات پر استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ اس کے حدود کیا ہے۔ اس میں تذکیر، تانیث، واحد، جمع کی کوئی رعایت ملحوظ نہیں رکھی جاتی۔ ایک بیوی گھر میں ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوگا، ہم بھی کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی آپ کو دعوت پہ بلائے اور کہے گھر والوں کو لے کے آئیے، تو یہاں یہ بحث نہیں ہوتی کہ گھر والوں کہا گیا ہے، جمع ہے، مذکر ہے، نہیں، وہ بیوی کو کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق زبان کے عرف استعمال سے، تو عربی زبان میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس وجہ سے جو اس روایت میں لوگوں کو شامل کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے ایک راوی کا بیان ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ خود زید بن ارقم کی طرف بھی اس کی نسبت کی کیا صورتحال ہے۔ اس طرح کی روایتوں میں کیسے چیزیں اضافہ کر دی جاتی ہیں، لیکن ہم تو سب سے پہلے قرآن مجید میں اگر ایک لفظ استعمال ہوا ہے تو عربیت کی روح سے دیکھیں گے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ اہل بیت کا لفظ جہاں بھی عربی میں آئے گا، گھر والے کا لفظ جہاں بھی اردو زبان میں بولا جائے گا، سب سے پہلے اس میں بیویاں ہوں گی، بچے ہوں گے۔ اس کے بعد توسیعاً بھی آپ کی اگلی نسلوں کے لیے اس کو بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس گھر سے نکلی ہوئی ہوتی۔ اس سے زیادہ آگے اس کو نہیں بڑھایا جا سکتا۔ آل کا لفظ تو پورے خاندان کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن اہل بیت یہ گھر والے ہیں، جیسے اردو میں ہے ویسے ہی عربی زبان میں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد یعنی لفظ کے بعد ہی ہم نے جان لیے، اب یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، کسی لغت میں تو لکھا ہوا نہیں ہے، وہاں ایک سورہ میں استعمال ہوا ہے، آیا تطہیر بھی اس سورہ میں ہے، اس کو آپ پڑھیے، سادہ ترجمہ پڑھ جائیے۔ پوری سورہ میں موضوع ہی رسول اللہ کی ازواج ہے، یعنی منافقین نے رسول اللہ کے گھر کو ہدف بنا لیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ باقی حملے تو کامیاب نہیں ہوئے، اب کوئی اخلاقی نوعیت کی بات پیدا کر کے، کوئی اسکینڈل پیدا کر کے رسول اللہ کی شخصیت کو مجروح کیا جائے۔ یہ ساری بات سورہ میں زیر بحث ہے۔ اس میں ازواج مطہرات کو براہ راست خطاب کیا گیا ہے اور ازواج النبی کہہ کے خطاب کیا گیا ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ اب ایسی نازک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اس میں آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ رہنا ہے تو اس کے لیے یہ پابندیاں ہیں، یہ آداب ہیں، ان کی میں اس سے پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان پابندیوں کا لحاظ کرو، پوری طرح متنبع رہو۔ یہ لوگ جو غلط چیزیں، جو اخلاقی نجاست تم پر تھوپنا چاہتے ہیں، یہ منافقین، اللہ ان سے تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے پوری بات۔ یہ مضمون جو میں نے آخر میں بیان کیا، یہی آیا ہے تطہیر کا مضمون ہے، یطہرکم تطہیرا۔ اللہ ہر لحاظ سے ان کی تہمتوں سے تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سوا کسی کی طرف دھیان بھی جائے آدمی کا۔ قرآن مجید اتنا واضح ہے، اتنا مبرہن ہے کہ آدمی اس کے علاوہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ میں نے واضح کر دیا۔ اس کے واضح کر دینے کے بعد اب کیا ایک مجہول سی روایت کی بنیاد پر قرآن کو منسوخ کر دیا جائے، قرآن میں ترمیم کر دی جائے؟ اچھا، یہ روایت تو جیسی کچھ بھی ہے، اگر کوئی بخاری اور مسلم کی روایت بھی ہو، میں یہ کہتا ہوں اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی روایت آ جائے، کیا وہ قرآن مجید پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید میں نہ اس کی کوئی گنجائش ہے کہ اہل بیت کا مصداق کسی اور کو قرار دیا جائے، نہ قرآن مجید میں اس کی گنجائش ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کسی اور کو شامل کیا جائے۔ وہاں صرف رسول اللہ کی بیویاں زیر بحث ہیں، آپ کی ازواج زیر بحث ہیں۔ یہ بات قرآن مجید کے ہر طالب علم پر آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہے، بس ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ کہ وہ قرآن کی بارگاہ میں جاتے وقت اپنے تعصبات، اپنے جذبات اور اپنی معلومات کو باہر رکھ جائے، قرآن کے سامنے جائے اور قرآن کے سامنے سر جھکا کر جائے، قرآن سے پوچھے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ میں نے پوری طرح واضح کر دیا تھا اور بتا دیا تھا۔ اس وجہ سے جو کچھ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے وہ عربیت کے بھی خلاف ہے، اور قرآن مجید اس کو قبول بھی نہیں کرتا۔ قرآن میں جو بات کہی گئی ہے اس میں اس توسیع کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے جو زبان کی روح سے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں سیاق و سباق نے
بالکل متعین کر دیا ہے کہ زیر بحث ہی ازواج النبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اس کے سوا کوئی اور معنی لینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ غام صاحب زید بن ارقم کی روایت پہ غامدی صاحب کا تبصرہ سامنے آیا، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، حدیث قصہ اس کو کہا جاتا ہے، اوڑھنی یعنی چادر والی روایت، جس میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اقدامات کیے ہیں، روایت میں بھی پڑھ کے سناؤں گا۔ اس روایت کی سندی بحث میں تو بہت اختلافات ہیں، اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی سند پر بہت اشکالات ہیں، اضطرابات ہیں، اس کے راویوں پہ بہت جرح نقد کیا گیا ہے، لیکن اہل تشیع کیا وہ ہے، کچھ حدیث کی کتابوں میں بھی آ گئی ہے۔ سند کی بحث سے قطع نظر جو نفس مضمون ہے اس پر غامدی صاحب قرآن کی روشنی میں کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ روایت میرے سامنے فرمایا، سیدہ عائشہ کی بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ کڑھائی والی چادر اوڑھ رکھی تھی، چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے انہیں اس میں داخل کیا، اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے انہیں بھی اس میں داخل کیا، پھر سیدہ فاطمہ آئیں تو آپ نے انہیں بھی داخل کر لیا، اور حضرت علی آئے تو انہیں بھی اندر داخل کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو دور کر کے اچھی طرح پاک کرنا چاہتا ہے، یطہرکم تطہیرا۔ وہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اسی روایت سے ملتے جلتے الفاظ ام سلمہ کی بھی ایک روایت میں آئے ہیں، اس میں کچھ زیادہ تفصیل ہے۔ اس تفصیل کے مطابق باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاوا دیا ہے اور پھر ان حضرات کو بلایا ہے اور پھر چادر میں شامل کیا ہے، اور ام سلمہ جو خود ازواج مطہرات ہیں جب چادر میں شامل ہونا چاہیں تو ان کو شامل نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ تم تو آلریڈی اس میں ہو۔ ان سے بھی استدلال کر کے کہا جاتا ہے کہ آیت تطہیر نازل ہی اس وقت ہوئی جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو اس میں شامل کیا، اور اہل بیت کی آیت اس وقت پڑھی جس وقت کہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ میں بھی تبصرہ نہیں کرتا اس پر، مجھے معلوم ہے کہ اس روایت میں کیا کیل و کال ہے، اس کی سندوں پر کیا بحث کی گئی ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے۔ تو اتنی بات اس کے بارے میں کہنی چاہیے کہ کسی موقع پر محبت کے جذبات کے ساتھ حضور نے اپنے بچوں کو اپنی چادر میں لیا، بیٹی ہے آپ کی، یہ تو گھر والے ہوتے ہی ہیں، اور ان کے بارے میں دعا کی کہ جس طریقے سے میری بیویوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہر اخلاقی نجاست سے ان کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، میں ان کے بارے میں بھی یہی خواہش رکھتا ہوں۔ اس میں خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، یہ کوئی بری خواہش ہے؟ اور اس میں لفظ کی توسیع جس حد تک زبان اجازت دیتی ہے، کیا اس سے کوئی تجاوز ہوا ہے؟ تو بس اس کو وہاں رکھیے۔ اس سے ان دو باتوں پر کیا اثر ہوگا، یعنی قرآن مجید میں ازواج مطہرات ہی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اور حدیث ثقلین میں ازواج مطہرات نے جو کچھ قرآن کے بارے میں کہا ہے، اس کی روشنی میں نے بتا دیا تھا پچھلی نشست میں کہ چونکہ آپ کی ازواج مطہرات آپ کے بعد اس امت کی ذمہ داری تھی، ان کو پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ اس گھر سے جا نہیں سکتی، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کی حفاظت کریں، ان کی کفالت کا بندوبست کریں۔ اس لیے حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے مضبوطی سے تھامے رہو، اور یہ میری بیویاں ہیں، میں ان کو تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے اوپر کچھ زائد پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یہ اپنا کوئی نیا گھر نہیں بسائیں گی، تو ذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی ان ازواج کے بارے میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ ایسا نہ کرنا کہ ان کی کوئی اہانت ہو یا ان کی ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح سے ادا نہ کرو، یہ بچوں کو ان کی ماؤں کے بارے میں نصیحت کی گئی ہے، اس کو میں نے واضح کر دی۔ اچھا غم صاحب، اس میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس موقع پر بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت تطہیر کے شان نزول ہی اصل میں یہ واقعہ ہے، جب یہ ہوا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پہ پڑھ دی۔ جو آیت ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، کئی دفعہ زیر بحث بھی آئی، اس کا اور چادر میں اپنے بچوں کو لے کر، اپنے پوتوں کو نواسوں کو لے کر، اپنی اولاد اور داماد کو لے کر جو بات کہی جا رہی ہے، اس کا تو قرآن صریحتاً انکار کرتا ہے، چونکہ آیت تطہیر کے اندر جو نفس مضمون زیر بحث ہے اس کا اس واقعے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بالکل، میں نے واضح کر دیا کہ آیت تطہیر ازواج مطہرات کے بارے میں اسی سیاق میں آئی ہے۔ جس کا جی چاہے قرآن مجید کو اٹھائے اور اٹھا کر سورہ احزاب کو پڑھ ڈالے، سادہ ترجمہ پڑھ ڈالیے، کوئی اس میں ادنا تردد نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے زیادہ بات اس روایت کی بنیاد پر یہ کہی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے بارے میں بھی یہ دعا کی یا خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح ہر طرح کی اخلاقی نجاستوں سے پاک رکھے۔ یہ بڑی پاکیزہ دعا ہے، اگر آپ نے کی کسی موقع پر اور راوی نے اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، نہ اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ ہے۔ اچھا ہم سب آخری سوال اسی روایت کے حوالے سے، جو ایک بہت بڑا استدلال کیا جاتا ہے اس روایت سے کہ جی
باقاعدہ طور پر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کے فیصلوں کو کر دیا، تو اگر کوئی پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس نے دین کے باب میں اتنا بڑا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی نظم اجتماعی بنے گا، کسی خلافت کے اندر نزاع پیدا ہوگا، تو لوگ فیصلہ کرتے ہوئے میرے اہل بیت کو ترجیح دیں، میں نے ان کی کچھ سپرد ذمہ داریاں کر دی ہیں، ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ، ان کا مقام تقدس سب سے آگے ہے، تو اس کے لیے یہ صرف ایک ایکٹ کرنا کہ چادر کے اندر آپ نے لے لیا اور وہ ظاہری بات ہے گھر کے اندر معاملہ ہوا، اگر ام سلمہ اس کو نقل ہی نہ کرتی، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہوتا، تو جو استدلال اس سب سے کیا جا رہا ہے، اس کی جو بھی حیثیت ہے سند کی مان بھی لیا جائے، تو وہ استدلال تو ہوتا نہیں، ورنہ تو رسول اللہ کو باہر نکلنا چاہیے تھا، خطبہ دینا چاہیے تھا اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے تھا ان کے بارے میں۔ سارے عقلی سوالات ہیں، بے معنی باتیں ہیں۔ لوگ اصل میں جب کچھ تعصبات قائم کر لیتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے جہاں سے تنکا مل گیا اس کو بھی شتیر بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ادنا تردد نہیں ہے، وہ خدا کی برہان ہے، کوئی باہر کی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، نہ کوئی شان نزول اس کی بارگاہ میں پیش کی جا سکتی ہے۔ سورہ احزاب ہر لحاظ سے واضح طور پر بتا رہی ہے کہ کن کا مسئلہ زیر بحث ہے، کن کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں، کن کے بارے میں یہ آیت تطہیر ہے۔ اور جو حدیث ثقلین ہے اس پر میں تبصرہ کر کے بتا چکا کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے۔ میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں ان کے معاملے میں، تو ظاہر ہے کہ اللہ یاد دلانے کا کوئی محل ہونا چاہیے نا۔ اس روایت کو قرآن کی روشنی میں جیسے میں نے سمجھا ہے میں نے اس کو واضح کر دیا، اور روایتوں کو ہمیشہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں سمجھنی چاہیے، نہ کہ اللہ کی کتاب کو روایتوں کے تابع کرنا چاہیے۔ یہ ترتیب مسلمانوں کو اب الٹنی چاہیے، وہ نہیں الٹیں گے تو اسی طرح کی احمقانہ چیزوں میں الجھے رہیں۔ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے جس کے بارے میں استدلال کر کے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے بات کے کچھ فیصلے ہیں جو اس میں سنائے ہیں۔ غدیر خم کا واقعہ ہے، خود حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے، اس کے اندر سیدنا علی کے بارے میں کچھ باتیں کی گئی ہیں، ان باتوں کی حقیقت کیا ہے، روایت کا پس منظر کیا، سب کچھ زیر بحث آئے گا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔